ایک ایک حروف اپنے اپنے دور کا ترجمان ہے۔ پروفیسر خاور کی آنکھوں میں تاریکیاں ناچ رہی تھیں، اس کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ یہ پراسرار انسان اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ کتابیں تم نے کہاں سے حاصل کی؟ اگر یہ مہذب دنیا کو مل جائیں تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے۔ اس نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ کہا، میری توہین نہ کرو دوست، میں ان کتابوں کا مصنف ہوں۔ یہ سب میں نے تحریر کی ہے، صدیوں کی محنت کے بعد بڑی جاں فشانی کی ہے میں نے ان پر۔ ہاں، یہ میری ہی تحریریں ہیں، اور پھر ادوار کی ہیت اور تہذیب کے ارتقاء پر میں نے پیش گوئیاں کی جو ان کتابوں میں درج ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک کتاب نکالی۔ یہ نفیس قسم کے کاغذ پر تحریر کردہ ایک قلمی کتاب تھی۔ اس نے اس کے صفحات الٹے اور پھر کتاب کا ایک صفحہ اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھو، شاید یہ تحریر تمہاری سمجھ میں آ سکے۔ یہ تمہارے دور کی پیش گوئی ہے۔ یہ اس زبان کا عکس ہے جو اس وقت کے لیے ہے جب مجھے جاگنا تھا۔ ہاں، لیکن یہ میری آخری کتاب نہیں ہے۔ کیا تم بتا سکو گے میرے دوست کہ میری یہ پیش گوئی درست ہے یا غلط؟ اور خاور کتاب پر جھک گیا۔ دونوں لڑکیاں بے ساختہ جھکائیں تھیں، اور یہ در حقیقت ان کی زبان تھی۔ الفاظ بے معنی تھے، کوئی ربط نہیں تھا ان میں، لیکن زبان انہی کی تھی۔ صرف معمولی سی غلطیوں کے ساتھ ان الفاظ سے تحریر بن سکتی تھی۔ ہاں، خاور نے گردن ہلائی، یہی ہماری زبان ہے، بے شک یہ ہماری زبان کے حروف ہیں۔ تب تمہیں میرے جسم پر موجود لباس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس دور کے لیے یہ لباس تیار کرایا تھا، اور اس وقت کے لوگ اس لباس کو دیکھ کر خوب ہنسے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے کس دور میں آنکھ کھولنی ہے۔ اس کے لیے ضروری تیاریاں میں نے کر لی تھی۔ تمہارے جسم پر بھی یہی لباس تھا، لہٰذا میں نے تمہارے لباس میں آنا مناسب سمجھا۔ بوڑھی خاور کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، اس کا دماغ معاف ہوا جا رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تب اس نے خاور کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی تو تم میری فطرت کا، میری شخصیت کا 1000واں حصہ بھی نہیں جان سکے، اور تمہاری حالت بگڑ رہی ہے، لیکن میں تمہیں سب کچھ بتانے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ آؤ ان کرسیوں پر بیٹھو، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تیار کیا ہے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے میرے دوست، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ اس دور کے ہر شخص کے لیے۔ اور جب میں دوبارہ سونے کی تیاری کروں گا تو اپنی پیش گوئی کے طور پر آئندہ دور کا انتظام کروں گا، اس دور کا انتظام جو میری کتاب میں درج ہے۔ ہاں، میں نے اس دور کے بعد کے دور کے لیے پیش گوئی کی ہے، اور اس کا تعین میں موجودہ دور میں کروں گا۔ یہی میرا طریقہ کار ہے۔ اس نے انہیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کی اور وہ بے جان سے ان کرسیوں پر گر پڑے۔ وہ پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ایک بھی لفظ بول سکے۔ وہ سب اپنے جسم، ذہن اور زبان کو مفلوج محسوس کر رہے تھے۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت ٹرے تھی جس میں 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ان گلاسوں میں ایک رنگین مشروب موجود تھا۔ اسے پی لو، تمہارے اعصاب درست ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ بوڑھے خاور نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، میرا تیار کردہ ایک مشروب ہے، اسے پی لو، اس کی افادیت کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اور بوڑھے کی تقلید دونوں لڑکیوں نے بھی کی۔ انہوں نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیے۔ اس سے پہلے بھی اس نے ایک مشروب پیش کیا تھا اور وہ اس کمال کو دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں یہ مشروب پینے میں تامل نہ ہوا، اور یہ مشروب بھی حیرت انگیز ثابت ہوا۔ انہیں اپنے ہونٹوں میں ایک خوشگوار کیفیت کا احساس ہوا۔ ان کی طبیعت بحال ہو گئی، اعصاب درست ہو گئے، ذہن صاف ہو گئے، آنکھوں کے ہلکے سے سرور کا احساس ہوا، طبیعت میں جولانی سی پیدا ہوگی۔ اور بوڑھے خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جو بھی ہو دوست، میں تمہاری حیرت انگیز شخصیت کا اعتراف کرتا ہوں۔ در حقیقت انسان تمہاری گفتگو سن کر پاگل ہو سکتا ہے، لیکن تم اسے پاگل نہیں ہونے دیتے۔ یہ تمہارا کمال ہے، لیکن ابھی تک میں تمہارے نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ نام؟ اس نے پرخیال انداز میں کہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے اس دور کا نام تم دو گے، میرا کوئی نام نہیں ہے۔ ہر دور کے انسان مجھے اپنے پسند کا نام دیتے رہے ہیں۔ تم بھی جو چاہو مجھے کہہ سکتے ہو، لیکن خود تمہارا کوئی نام ضرور ہوگا۔ پروفیسر نے کہا، میرا نام وقت ہے، میرا نام خیال ہے۔ تم مجھے ایک تصویر کہہ سکتے ہو جو نہ جانے کہاں سے کہاں تک ہے۔ مجھے خود بھی اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ یقین کرو میرے دوست، میں اپنی ابتدا نہیں جانتا، میں اپنی انتہا نہیں بتا سکتا۔ میں نہ ابتدا ہوں نہ انتہا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارے والدین نے تمہیں کوئی نہ کوئی نام تو ضرور دیا ہوگا۔ والدین؟ میں اس نام کے مفہوم سے نہ آشنا ہوں، لیکن میرے والدین نہیں تھے، مجھے صدیوں نے جنم دیا ہے۔ کوئی عورت ماں نہیں تھی، بس ہر صدی میری ماں، ہر دور میرا باپ ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی نام نہیں دیا، بس وہ میری پرورش کرتے رہے۔ میری ابتدا ایک خیال تھی جب دنیا ویران تھی، نہ جانے اس دنیا میں کیا کیا تھا۔ میرے جسم کے حقیر ذرات فضا میں منتشر تھے، میں اس وسیع کائنات میں بھٹک رہا تھا۔ میرے جسم کی کوئی شکل نہیں تھی، صرف ایک خیال تھا، دنیا کے وجود کا احساس تھا۔
میں نے زلزلوں سے لرزتی ہوئی ویران زمین کو دیکھا تھا جس میں نت نئے غار بنتے رہتے تھے. اس کی شکلیں بدلتی رہتی تھیں اور میں ان شکلوں سے بخوبی واقف تھا. میں نے خلا میں گردش کرتے سیاروں کو بہت قریب سے دیکھا تھا جو ایک دوسرے سے ٹکراتے تو فضا میں آگ روشن ہو جاتی تھی. میرے ذرات اس آگ میں پرورش پاتے رہے تھے. میں چمکدار شعلوں میں نہاتا اور پھر یہ شعلے زمین تک پہنچ گئے اور زمین سے آتش فشاں اپل پڑے. مجھے چنگاریاں اگلتے ہوئے یہ سوراخ بہت پسند تھے. میرے ذرات اس کھولتے ہوئے لاوے میں شامل ہو کر دور تک بہہ جاتے. یہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا لیکن میں کیا تھا, کیا ہوں, اس کا مجھے کوئی احساس نہیں. آگ کی حدت, پانی کی ٹھنڈک میرے لیے بے معنی ہے. میں نے گہرے سمندروں میں سفر کیا, زمین کی انتہا دیکھ کے اور پھر خشکی پر ابھر آیا. زمین کی تبدیلیاں جاری رہیں اور پھر اس پر بڑے بڑے کوہان ابھر آئے. زمین سکڑ کر بلند ہو گئی اور یہ بلندیاں مجھے بہت پسند تھیں. میں نے یہ بلندیاں اپنا لی. پھر ان بلندیوں پر سبزہ اگایا. اونچے اونچے درخت پیدا ہو گئے. ان درختوں سے ٹکرا کر آنے والی ہوا مجھے بہت پسند تھی. میں نے انہی بلندیوں پر رہنے کا فیصلہ کیا. پھر نہ جانے کیا ہوا, میرے جسم کے منتشر ذرات سمٹ گئے, ایک جگہ یکجا ہو گئے تو میں نے ان کی ایک عجیب و غریب شکل پائی, کسی درخت کی طرح, لیکن میرا رنگ سنہری تھا. میں نے اس اپنے عجیب و غریب جسم کو دیکھا اور مجھے خوب ہنسی آئی. نہ جانے میں کیا بن گیا تھا, کیسی عجیب شکل ہو گئی تھی, لیکن ان دلچسپیوں میں کچھ تکلیفیں بھی پیدا ہو گئی تھی. میرے درخت نما جسم کے درمیانی حصے میں ایک عجیب سا درد اٹھنے لگا اور پہلی بار میں کسی تکلیف سے آشنا ہوا. اس تکلیف نے مجھے پاگل کر دیا. مجھے شدید غصہ آنے لگا. میں ان بلندیوں پر آوارہ پھرنے لگا. تب ایک دن مجھے ایک عجیب و غریب شے نظر آئی. یہ شے میری جسامت سے بڑی تھی. اس کے ذرات بھی شائع یکجا ہو گئے تھے, لیکن یہ شے میری طرح خوبصورت نہیں تھی. اس کا اوپری حصہ سپاٹ تھا, باقی حصے پر بال ہی بال تھے. مجھے یہ شے بہت دلچسپ محسوس ہوئی اور میں رک کر اسے دیکھنے لگا, لیکن میرے جسم کے درمیانی حصے کی تکلیف مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی. تب وہ میری طرح چلتی پھرتی شے میری طرف آئی. اس کے جسم میں بھی شاید میری طرح درد تھا. اس نے میرے جسم کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی اور مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے بھی اس کی طرح اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی اور بلندیاں ہماری آوازوں سے گونج اٹھی. ہم دونوں ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ہر چند وہ شے مجھ سے جسیم تھے, لیکن میرے بے پناہ قوت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی. اس نے میری طرح آگ سے غسل نہیں کیے تھے. اس نے میری طرح سمندروں کی گہرائیاں نہیں ناپی تھی. میں نے اسے زیر کر لیا. میں نے اسے نیچے دبایا. میں اسے زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچا سکتا تھا. میرے ہاتھ اسے گرفت میں لیے ہوئے تھے. اب میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جس سے میں اسے مزید اذیت پہنچا سکوں. تب میں نے اپنا منہ کھولا اور اس کے بالوں سے صاف حصے کو اس کی گرفت میں لے لیا. میرے تیز دانت اس کی گردن میں پوست ہو گئے. وہ درد سے بلبلا اٹھی اور اس کی گردن سے سرخ پانی نکل پڑا, اور جب یہ پانی میری زبان سے ٹکرایا تو مجھے بڑی فرحت محسوس ہوئی. میں نے دانتوں کی گرفت اور مضبوط کر دی اور اس کے جسم سے نکلتے ہوئے سرخ پانی کو زیادہ سے زیادہ اپنے حلق سے نیچے اتارنے لگا. اس طرح میری آتشیں انتقام بھی سرد ہو رہی تھی اور میرے جسم کے درمیانی حصے کی تکلیف بھی کم ہوتی جا رہی تھی. میں نے اس جانور کی گردن کے گوشت کو دور تک ادھیڑ دیا اور اسے چبانے لگا. کیا لذت تھی. اب میرے پیٹ کی تکلیف بالکل رفع ہو گئی تھی. جب میں خوب سیر ہو گیا تو میں نے اس جانور کو چھوڑ دیا اور وہ چیختا چلاتا پوری قوت سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا. لیکن مجھے سکون مل گیا تھا. مجھے اس درد سے نجات مل گئی تھی. میں خوش خوش بلندیوں کی سیر کرنے لگا. اب میں پرسکون تھا, لیکن زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پھر وہی درد شروع ہو گیا. لیکن اب میں اس کا علاج دریافت کر چکا تھا, چنانچہ میں پھر اسی جانور کی تلاش میں چل پڑا. اب مجھے اس درد سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب معلوم ہو چکی تھی, لیکن وہ جانور مجھے نہ مل سکا. میں پریشان ہو گیا. میں نے دور دور تک کی بلندیاں چھان ماری, لیکن وہ نہ جانے کہاں رپوش ہو گیا تھا. یہاں تک کہ میں تھک ہار کر ایک جگہ گر پڑا. درد شدید ہوتا جا رہا تھا, بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. دفتن کوئی متحرک شے میرے قریب سے گزری, چھوٹی سی سفید سی شے, اور میں چونک پڑا. کیا یہ جانور اس کا بدل ثابت ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور جلدی سے اٹھ گیا. میں نے اس متحرک چھوٹے سے جانور کو دیکھا. وہ ایک طرف جا رہا تھا. میں نے اس پر چھلانگ لگائی. وہ بہت تیز دوڑتا تھا, لیکن مجھ سے تیز نہیں. میں نے جلد ہی اسے جا لیا اور پھر میں نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا. اسے اٹھایا اور اس کے جسم میں اپنے دانت پیوست کر دیے. وہی لذت, وہی سکون. میں نے اس چھوٹے سے جانور کو جگہ جگہ سے ادھیڑ ڈالا اور اس کے گوشت کو چبانے لگا. اس کے پورے جسم کا نرم نرم گوشت چبا گیا. سخت ہڈیاں مجھے پسند نہیں آئیں. میرے پیٹ کا درد بند ہو گیا اور میں پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گیا. اپنی کہانی میں تمہیں موجودہ دور کے الفاظ میں سنا رہا ہوں, ورنہ اس وقت درد, لذت, گوشت چبانا, پیٹ پکڑنا, دوڑنا, دبوچنا, کسی چیز کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے. زبان کا استعمال صرف چیخنے کی حد تک تھا. کوئی زبان ایجاد نہیں ہوئی تھی, کوئی اشارہ ایجاد نہ ہوا تھا.
اپنے علاوہ میں نے کسی انسان کو نہ دیکھا تھا. مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیا ہوں, کیوں ہوں, زمین کیا چیز ہے, کائنات کیا ہے, آسمان کیا ہے. کوئی سوال نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا, صرف احساس سب سے قدیم چیز ہے. جانور کی ہڈیاں پھینکنے کے بعد میں پھر چل پڑا. کہاں, کیوں, اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. البتہ ایک خیال میرے دل میں ضرور پیدا ہوا, وہ یہ کہ میں اس درد سے تڑپتا رہوں گا اور اگر اسے رفع کرنے کے لیے کوئی جانور نہ ملا تو نہ جانے کیا ہوگا. میں تڑپتا رہوں گا. چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ درد کے اٹھنے سے قبل کسی دوسرے جانور کو تلاش کر لیا جائے. تب میرے ذہن میں خوف پیدا ہوا, اس درد کا خوف جسے آپ بھوک کہتے ہیں, اور اس خوف نے مجھے مائل کیا اس بات کی طرف کہ میں اس درد کے رفع کرنے کا بندوبست کر لوں. انسان جنم لے چکا تھا, پیٹ کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا جو آج تک جاری ہے. چنانچہ دوسری قدیم چیز بھوک ہے, اور میں آوارہ گردی کرنے کے بجائے جانور کی تلاش کرنے لگا. لیکن ان بلندیوں پر جہاں چاروں طرف برف جمی ہوئی تھی, اکا دکا جانور ملتے تھے. ان کے جسم سردی برداشت نہیں کر پاتے تھے, اس لیے وہ پستیوں میں چلے جاتے تھے. بڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اور جانور مل سکا. یہ جانور بڑا قوی ہیکل اور خونخوار تھا. وہ خود بھی بھوک کے درد کا شکار تھا. چنانچہ اس نے مجھ سے شدید مدافعت کی. وہ میرے جسم سے بھی وہی سرخ سیال نکالنے میں کامیاب ہو گیا جسے خون کہتے ہیں, لیکن میں اس کے بس کا نہیں تھا. بہرحال اسے پسپا ہونا تھا. وہ پسپا ہوا. میں اس وقت اسے کھانے کی خواہش نہ رکھتا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. میں اسے دبا کر بیٹھ گیا. میں نے اسے بے بس کر دیا, لیکن اسے بے بس کیے رہنے میں مجھے کافی محنت کرنا پڑ رہی تھی, اور پھر اس کی وجہ سے مجھے ایک جگہ رکنا پڑا. میں کوئی ایسی ترکیب کرنا چاہتا تھا جس سے وہ دیر تک بغیر مدافعت کے میرے قابو میں رہ سکے. میں ترکیب سوچتا رہا, لیکن ایسی کوئی ترکیب میرے ذہن میں نہیں آ سکی. وہ مسلسل جدوجہد کر رہا تھا, اور پھر وہ میری گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا. میں اس کی طرف لپکا, لیکن اس نے زندگی بچانے کے لیے پستیوں میں چھلانگ لگا دی تھی. شکار کو یوں قابو سے نکلتے دیکھ کر میں بھی بے قابو ہو گیا, اور میں پھر اس کے تعاقب میں پستیوں میں اتر گیا. وہاں میری فطرت رہنمائی کر رہی تھی. میں نے اس جانور کے انداز میں پستیوں میں چھلانگ نہیں لگائی تھی, بلکہ پتھروں سے بچتا احتیاط سے نیچے اتر رہا تھا. وہ بھی نیچے کی سمت بھاگ رہا تھا, اور اس کی رفتار مجھ سے تیز تھی. اسے موت کا خوف تھا, جبکہ میں اس کا ایسا جذبہ نہیں رکھتا تھا. اس لیے میں اسے نہ پا سکا, اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اپنی ناکامی پر مجھے بڑی جلدات تھی. میں نے پھر بلندیوں کا رخ نہیں کیا, بلکہ نیچے اترتا رہا, یہاں تک کہ روشنی چھپ گئی اور تاریکی مسلط ہو گئی. تاریکی جو ہیبت ناک ہوتی تھی, جسے خوف محسوس ہوتا تھا, اور یہ خوف اس وقت تک طاری رہتا تھا جب تک نیند نہ آ جائے. سونے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش ابتدا سے رہی ہے. چنانچہ میں نے بھی ایک چٹان کا سایہ پسند کیا اور اس کے نیچے لٹ گیا. اس وقت کوئی سوچ نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیٹنے کے بعد صرف سونا ہوتا تھا, اور نیند بھی فوراً آ جاتی تھی. میں سو گیا, اور جب سورج کی لطیف روشنی پھیل گئی تو میری آنکھ کھل گئی. میں چٹان کے نیچے سے نکل آیا. درد کی ابتدا ہو گئی تھی. ہلکا ہلکا سا احساس شروع ہو چکا تھا, اور میں اس درد سے خوفزدہ تھا. ہاں, درد دوسرے تمام تر احساسات پر حاوی تھا. سب سے پہلے اس کا مداوا ضروری تھا. چنانچہ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں. مجھے شکار کی تلاش تھی. ہر وہ شے جو متحرک ہو میرے لیے دلکش تھی. میں نے پتھروں کو بھی چبانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ اس درد کا مداوا نہیں کر سکتے تھے. میں شکار کی تلاش میں نیچے اترنے لگا, اور بہت دور پستیوں میں کبھی کبھی کوئی متحرک شے نظر آ جاتی تھی. میں اس وقت سے قبل کوئی متحرک شے پکڑ لینا چاہتا تھا جب درد شدید ہو, اور اسی خوف سے میں کافی نیچے اترا. اب پستیوں کی انتہائی حدود آ گئی تھی. اس کے بعد اونچے اونچے کوہان تحد نگاہ پھیلے ہوئے تھے, اور ان کوہانوں کے درمیان سبزہ چھانک رہا تھا. دفاتن میں ٹھٹک گیا. ایک بڑے پتھر کی آڑ میں نے کوئی متحرک شے دیکھی تھی. عجیب سی ساخت کی شے تھی. وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف کھسک رہی تھی. میں چونکنا ہو گیا. میں اس پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گیا. میں نے اس پر کامیاب چھلانگ لگانے کے مناسب جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں, اور پھر بے آواز اس اونچی چٹان پر پہنچ گیا جہاں سے میں اس پر کود سکتا تھا. پھر میں نے اپنے جسم کو تولا اور اس پر کود پڑا. میرا قوی ہیکل جسم اس شے پر جا پڑا, اور اس کے منہ سے ایک سریلی چیخ نکلی. میں اس پر حاوی ہو چکا تھا, اور میں نے اطمینان سے اسے اپنے بازو میں دبوچ لیا. لیکن پھر مجھے ایک انوکھا احساس ہوا. وہ شے تو بڑی لطیف تھی. اس کا گوشت تو بہت نرم تھا, ان دوسرے جانوروں سے مختلف جنہیں میں نے اب تک شکار کیا تھا, اور میں خوب غور سے اسے دیکھنے لگا. میری آنکھوں میں حیرت امڑ آئی. یہ جانور تو میری طرح تھا. ہاں, بالکل میری طرح, صرف معمولی سا فرق تھا. اس کے سر کے بال لمبے تھے. اس کے سینے پر 2 چھوٹے چھوٹے سخت کوہان ابھرے ہوئے تھے. درد کی جگہ سے کچھ نیچے کی ساخت بھی مجھ سے تھوڑی مختلف تھی, بس اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہیں تھا. اپنے جیسے ایک جاندار کو دیکھ کر مجھے حیرت بھی تھی, اور میں کچھ خوشی بھی محسوس کر رہا تھا. کو درد کی ابتدا ہو چکی تھی, لیکن میں اس متحرک شے سے اپنا درد دور نہیں کر سکتا تھا.
मेरे दिल उसे खाने को नहीं चाहा, हालांकि वो पूरी तरह मेरी गिरफ्त में थी। दफातन उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने अपने लंबे नाखूनों से मेरे जिस्म पर कई खराशें बना थी। वो गुस्से का इजहार कर रही थी। मैंने इजहार खैर सगाली के तौर पर उसे छोड़ दिया। उसने एक जकन भरी और मुझसे दूर जा खड़ी हुई। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। उसकी काली आंखों में गुस्सा, मायूसी और न जाने क्या क्या था। मैं भी खामोशी से उस अनोखे और दिलकश जानवर को देखता रहा। मेरा दिल उसकी तरफ खिंच रहा था। फिर मैंने मुंह से बेमानी आवाज निकाली और उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन उसने फरार होने की कोशिश नहीं की। वो भी खुद सपुर्दगी के अंदाज में खड़ी रही और मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया और नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसके होंठ फैले और वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराती। हंसी इजहारी खुशी का कुदरती तरीका है। मैं भी हंस दिया, गोया हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। ना उसने मुझ पर हमला किया और ना मैंने। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ के। उसके हाथ की लहरें मेरे जिस्म में मुंतकिल हो रही थी। ये दुनिया की पहली जुबान थी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो भी दर्द का शिकार है। एक जगह उसने मुझे रुकने का इशारा किया और मैं भी रुक गया। हमने खुद से थोड़ी दूर एक सब्जाजार में सफेद रंग के जानवर को कुछ तलाश करते देख लिया। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ा ही था कि उसने मुझे दबोच लिया। वो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मैंने झुक कर उसे देखा तो उसने मुझे छोड़ दिया और फिर उसने झुककर एक पत्थर उठा लिया, एक नोकदार पत्थर, और उसे हाथ में तोलने लगी। मैं उसे हैरत से देख रहा था। उसने पत्थर बुलंद किया और फिर आगे बढ़ने लगी और फिर उसने उस जानवर के सर का निशाना लेकर पत्थर उस पर खींच मारा। पत्थर सीधा उस जानवर के सर पर लगा और दूसरे लम्हा वो जानवर उल्टा हो गया। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और चीखती हुई उस जानवर की तरफ दौड़ी। जानवर का सर लहू लुहान था और वो तड़प रहा था। उसने जानवर को पकड़ लिया और मुसर्रत से उछलने कूदने लगी, लेकिन मैं उस पत्थर को उठाकर देख रहा था। शिकार करने का यह तरीका मेरे नजदीक बहुत बेहतर था। मुझे हैरत थी कि पत्थर के इस टुकड़े ने कैसा काम किया था। वो मुझसे ज्यादा ज़हीन थी कि उसने शिकार करने का इतना आसान तरीका दरियाफ्त कर लिया था। पत्थर को उलट पलट कर गौर से देखने के बाद मैंने उसे नीचे डाल दिया। इस दौरान में वो जानवर का तिया पांचा कर चुकी थी। उसने बेपनाह कुव्वत से काम लेते हुए जानवर के हाथ पांव तोड़ दिए थे और वो साकत था। तब मैं भी उसके साथ शामिल हो गया। हम दोनों ने उसके बाल अलहदा कर दिए और फिर उसके टुकड़े करके उसका गोश्त खाने लगे। उसके गुलाबी होंठों से खून टपक रहा था और चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। हम दोनों ने सैर होकर गोश्त खाया और फिर उसी जगह बैठ गए। वो दिलकश नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने एक बात महसूस की थी, वो ये कि जिस तरह वो मेरे लिए अजनबी थी, क्योंकि मैंने अपने जैसे किसी जानवर को न इस तरह कभी देखा था और न उसका तस्वुर किया था, इसी तरह मैं उसके लिए अजनबी नहीं था। वह मुझसे बहुत जल्द मानूस हो गई थी, लेकिन मैं अभी तक हैरान था। मैं बार बार उसके जिस्म को देख रहा था, उसका अपने जिस्म से मवाजना कर रहा था और हैरान हो रहा था। हम लोग काफी देर तक वहां बैठे आराम करते रहे। जानवर को हड़प करने के बाद हमें उस दर्द से निजात मिल गई थी, लेकिन मुझे एहसास था कि यह दर्द हमेशा के लिए खत्म होने वाला नहीं है। हमें हमेशा इससे दो चार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आइंदा के लिए सोच रहा था। मैं उसके बारे में भी सोच रहा था। वो आंखें बंद की लेटी थी और चमकदार गेंद हमारे सरों पर पहुंच गई। तब वो उठी, उसने हस्बे मामूल मेरा हाथ पकड़ा और हम वहां से आगे बढ़ गए। उसका संडोल जिस्म गो मेरी तरह ताकतवर और सख्त नहीं था, लेकिन वो मेरे जिस्म से ज्यादा हसीन और दिलकश था और उसे देखकर मेरे हवास पर एक नशा सा तारी हो रहा था। हम इस वक्त किसी कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकते, अलबत्ता महसूसात से अलग न थे। सूरज की चमक मान पड़ गई। हम पहाड़ों में कुलेलें करते रहे, फिर वो रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसने मेरे हाथ को पकड़कर दर्द की जगह रख दिया। मैं उसकी उस हरकत को गौर से देखने लगा। मेरा खुरदरा हाथ उसके पेट पर रखा हुआ था और मैं उस हरकत को समझने की कोशिश कर रहा था। तब उसने जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर मेरे सामने कर दिया और हंस पड़ी। उसकी दिलकश हंसी की खनक आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मैं भी हंस दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और फिर हम दोनों कहके लगाने लगे। फिर मैंने भी एक पत्थर हाथ में उठा लिया और हम दोनों शिकार की तलाश में चल पड़े। इस तरह भूख के इजहार के लिए हमने एक इशारा ईजाद कर लिया। उभरी हुई चट्टानों के दरमियान हम दौड़ते रहते और शिकार तलाश करते रहे और फिर हमें शिकार नजर आ ही गया। बहुत बड़ा शिकार था, लंबी सी गर्दन का बदहेत जानवर जिसके सामने के हिस्से पर नोकदार सींग उभरे हुए थे। वो रुक गई। चाय जानवर की जिसामत से वो खौफजदा हो गई थी, लेकिन मैं उससे खौफजदा नहीं था। उसने अपने हाथ की गिरफ्त मेरे हाथ पर सख्त कर दी और मैंने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर उसके अंदाज में तोला, लेकिन उसने मुझे पत्थर मारने से मना कर दिया। फिर उसने मुझे खींचना शुरू किया। वो मुझे वहां से निकाल ले जाना चाहती थी। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मुझे ताज्जुब था कि वो शिकार को देखकर क्यों फरार हो रही है, लेकिन वो शायद उस खौफनाक जानवर से वाकिफ थी। अलबत्ता उसे मेरी कुव्वत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख लिया और वो मेरी शक्ल देखने लगी और फिर कदरत जबजब के बाद वो भी जानवर के शिकार के लिए तैयार होगी। जानवर गर्दन झुकाए अपने नुकीले सींग जमीन पर मार रहा था। मैंने पत्थर तोला और पूरी कुव्वत से उस पर खींच मारा। मैं उसके सर का निशाना नहीं ले सका था।
اس لیے پتھر جانور کے بازو پر پڑا اور وہ درد سے چیخ پڑا۔ اس وقت اس نے بھی پتھر جانور پر دے مارا۔ یہ پتھر جانور کے سر پر لگا تھا لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ وہ دیو پیکر درندہ غصے سے چنگاڑتا ہوا ہماری طرف لپکا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور میرا ہاتھ پکڑ کر پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ بات مجھے پسند نہیں آئی اور میں اس خونخوار جانور سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جانور وزنی ڈیل ڈول کی وجہ سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا، پھر بھی وہ طوفانی رفتار سے ہم دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں ایک اور چیخ ماری اور اچھل کر ایک چٹان پر چڑھ گئی۔ اس دوران جانور میرے قریب آ چکا تھا۔ اس نے دونوں پاؤں زمین پر مارے اور پھر گردن جھکا کر اپنے نوکدار سینگوں سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کی ٹکر بہت خوفناک تھی لیکن فطرت میری رہنمائی کر رہی تھی۔ میں پھرتی سے اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور اس کے نوکیلے سینگ ایک چٹان سے ٹکرا گئے۔